اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. سب سے پہلے تو یہ حقیر اپنا تعارف کروا دے کہ میرا نام سید عابد حسین زیدی ہے اور مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر حاضری دیا کروں گا. فقہی مسائل بھی ہمارا عنوان رہیں گے اور اخلاقیات کے بہت سے موضوع، کچھ عقائد کے موضوع بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تمام باتیں آتی رہیں گی. تو آج اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ آداب حصول علم دین یہ ہمارا عنوان ہوگا. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہزار مبارکباد کہ بہرحال ایک ایسی راہ پہ آپ نے قدم رکھ دیا ہے ماشاءاللہ کہ آج سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت شیطان کو پہنچی ہوگی. کیونکہ جس وقت آج آپ گھر سے باہر نکلی ہوں گی تو گھر کے دروازے پر موجود دو فرشتوں نے یہ اس وقت کہا ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے مادیات کے پردے چاک نہیں ہوئے ہیں اور روحانیت کی طرف اپنے قدموں کو ہم نے نہیں بڑھایا ہے تو ہم ان فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے. پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر شخص کے دروازے پر دو فرشتے ہوتے ہیں. جب بھی وہ شخص باہر نکلتا ہے تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ عالم بنو یا طالب علم، خبردار کوئی تیسرا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو آج بھی جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہوں گی ان دو فرشتوں نے جملے کہے ہوں گے. ٹھیک ہے کہ آپ کے کانوں نے نہیں سنا، لیکن اب یہ حدیث جب کہ آپ کے علم میں آ چکی ہے تو جب کبھی آپ گھر سے قدم باہر نکالیں علم دین کے لیے تو دماغ میں چیز لے کر آئیے گا. تو سب سے زیادہ آج شیطان کو دکھ پہنچانے والا کام آپ نے کر دیا. آپ کو یاد ہوگا نا وہ واقعہ اکثر پڑھتے ہیں علماء کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آج سب سے بہترین کام کس نے کیا ہے. تو کوئی چیلا کہنے لگا آج میں نے نماز نہیں پڑھنے دی. کسی نے کہا کہ آج میں نے فلاں شخص کو جھوٹ بلوا دیا، فلاں شخص کو اس سے میں نے آج غیبت کروا دی. تو شیطان سب کی بات سنتا رہا، کہا یہ بھی بہت اچھے کام ہے میرے لحاظ سے، لیکن سب سے بڑا کام یہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا شیطان کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں رہا تھا. شیطان نے اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ چھوٹے شیطان نے کہا کہ دو دینی طالب علم جا رہے تھے مدرسے کی طرف، چھوٹا سا کام میں نے یہ کیا کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا. نتیجتاً یہ کہ دونوں مدرسے جانے سے رہ گئے اور مدرسہ انہوں نے خیر آباد کہہ دیا. شیطان نے کہا سب سے بڑا کام تو اس چھوٹے شیطان نے کیا ہے، سب سے بڑا کام. یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے علم دین آپ حاصل کرتی جائیں گے، آگے بھی چل کر ہم اس بات کو لے کر آئیں گے کہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہوں، چاہے آپ کی جو ساتھ میں پڑھنے والی کلاس فیلوز ہوں یا گھر میں رہنے والے افراد ہوں، جہاں کہیں بھی لڑائی اور جھگڑا ہوگا علم دین وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. علم دین رخصت ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں بات رہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے. اور آپ میں سے جس کسی نے بھی اگر ایران زیارات پہ تشریف لے گئی ہوں تو وہاں معصومہ قم کے روضے سے متصل ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر شہداء کی قبریں بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء کی قبریں بھی ہیں. وہیں پر آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر بھی ہے جو امام خمینی کے بھی استاد تھے.
یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ علم دین حاصل کر رہے تھے اور مسلسل حاصل کرتے جا رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو روحانی اور معنوی سفر ہے ایک خاص منزل پر آ کر رک گیا ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہم لوگ. جبکہ ہم سارے اعمال انجام دے رہے ہیں, سارے واجبات کو بجا لا رہے ہیں, سارے مستحبات کو جو ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں, تمام حرام کاموں اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, پھر بھی ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے. ہم اپنے استاد کے پاس گئے اور کہنے لگے, میں نے جا کر اپنے استاد سے پوچھا کہ آغا یہ کیا معاملہ ہے, سارے کام کر رہے ہیں لیکن روحانی سفر جیسے رک سا گیا ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہے. استاد نے کہا کہ تمہارے کسی رشتہ دار سے کسی سے کوئی لڑائی اور جھگڑا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ایک ہمدرس ہے, ہمارے خاندانی ایک جھگڑا چلا آ رہا ہے زمینوں کا, ہمارا تو اس سے واسطہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ خاندان کے کچھ بزرگوں کا بھی اگر آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو تو ٹھیک ہے, اگرچہ ہم براہ راست وابستہ نہیں بھی ہوتے اس جھگڑے سے لیکن تب بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں, دل میں ایک دوری تو ان افراد سے پیدا ہو جاتی ہے. تو کہنے لگے, استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اس ہمدرس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا کلاس فیلو ہی ہے وہ, ان سے ہمارے خاندانی کوئی زمینوں کا جھگڑا. کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جب بھی وہ تمہارا ہمدرس کبھی آئے تو تم جانے سے پہلے اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو, بس یہ کام کرنا. اس طالب علم نے آقا جو کہ اس وقت بچپنا تھا اور جوانی کا ابتدائی دور تھا جواد ملکی تبریزی کا, کہنے لگے میں گیا اور اپنے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیے. اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں, دوڑ کر میرے پاس لپک کر آیا, مجھے گلے لگایا, ہم دونوں زارو قطار خوب روئے اور دل کی تمام رنجشیں دور ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر جو میرا روحانی اور معنوی سفر ایک دم سے طے ہونا شروع ہوا ہے, تو یہاں تک کہ عرفانیت کے ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی, یہاں تک کہ امام خمینی کی بھی استاد قرار پائے. تو آپ نے دیکھا کہ بعض یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہیں آپس کے آداب حصول علم دین کے اندر, ان سے پیچھا چھڑانا پڑے گا. دل میں جتنے بھی کینے اور برائیاں رشتہ داروں کے, خاندان والوں کے, دوست احباب کے, دیگر مومنین کے اگر دل میں موجود ہیں تو یہ نور علم کو آگے پھیلنے نہیں دیتے, آپ کے اندر ایک روحانی اور معنوی ترقی کو بڑھنے نہیں دیتے. اور یہ سب چیزیں آپ کو مدرسہ تعلیم دے گا, مدرسہ سکھائے گا. دیکھیے آپ, ایک زمانہ تھا باطل اس بات کو پہچانتا ہے کہ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعون, دیکھیے فرعون نے جو دعوی خدائی کیا تھا تو اچانک سے کر دیا تھا. اس کے ایک ہوشیار وزیر حامان نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے اس موقع پر دعوی خدائی کیا تو یاد رکھو کہ کوئی تمہیں خدا ماننے کو تیار نہیں ہوگا. تم پہلے مرحلے میں یہ کرو کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں مصر میں یہ سارے کے سارے بند کر دو. ملک کے طول و عرض میں فرعون نے سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے. 35-40 سال تک کا جب عرصہ ایسا گزر گیا, ایک پوری جاہل نسل تیار ہو گئی. اس کے بعد فرعون نے دعوی خدائی کیا اور انتہائی آرام سے لوگوں نے مان لیا. تو کہیں پر بھی علم کو اگر روک دیا جائے اور جہالت کو فروغ دیا جائے تو یہاں تک اتنی جہالت پھیل جاتی کہ ایک عام اپنے جیسے انسان کو بھی انسان خدا مان لیتا ہے. تو دیکھیے اس زمانے میں بھی فرعون اور حامان جیسے لوگوں کی پالیسی یہ تھی کہ اس پہلے مرحلے پر دینی مدارس سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا جو بھی تعلیمی ادارے ہیں جو ایک علم کی روشنی مہیا کرتے ہیں ان کو بند کرو تاکہ لوگ ہماری ہر باطل بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور آج کے بھی جو حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مدارس کو اور تعلیمی اداروں کو بند تو نہیں کروا سکتے لیکن ہم اس کی جو ہے وہ شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ملک کے اندر اس وقت دینی مدارس کے حوالے سے ایک کراہیت کا اور ایک نفرت کا جو کانسیپٹ ایک خاص افراد کی وجہ سے جو انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے ایما پر وہ پریزنٹ کیا ہے, تو اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ لوگ دینی مدارس سے کتنے برگشتہ ہو گئے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دینی مدارس کی بے انتہا اہمیت ہے. یہیں پر ہی ایک باضابطہ طور پر کوئی گھر میں ایسا کبھی کر سکتا ہے کہ میڈیکل کی جو کتابیں گھر میں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے اور کچھ چند ایک موویز دیکھ کر اور چند ایک سرجری کی کتابیں پڑھ کر انسان جو ہے وہ سرجن بن جائے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اسی طریقے سے گھر پہ بھی جو اگر آپ کچھ مطالعہ کریں گی نا اور کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ نہیں ہوں گی تو کبھی بھی آپ کے علم میں کوئی خاص گہرائی نہیں آ پائے گی. لوگوں کی کا وہ ہدایت کا فریضہ آپ انجام نہیں دے سکتی اور نہ ہی صحیح طور پر اپنی ہدایت کا
کوئی سامان کر سکتی ہیں. تو اسی وجہ سے مدرسے آنے کی خاص ضرورت اور اہمیت ہے. اچھا اب دیکھیے خاص طور پر بچوں کے جو دینی مدرسے، آج کیونکہ بالکل ابتدائی گفتگو ہو رہی، انشاءاللہ اگلی کلاسز سے تو ہمارے باقاعدہ ٹاپکس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے گی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، لیکن آج بہت سی ابتدائی باتیں کرنا. بچوں کے دینی مدرسے، یہ بچے جو اس وقت آ رہے ہیں، باقاعدہ ایک طالب علم بچے کے والد جو ہے ایک دفعہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ جناب بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے، بچہ جب سے مدرسے آنے لگا ہے مجھے خود چھپ کر نماز پڑھنا پڑتی، اتنی غلطیاں نکالتا ہے میری نماز میں، آپ کی یہ قرات غلط ہے، آپ کی فلاں چیز نہیں صحیح ہے، اور ہماری اتنی کریکشنز کرواتا ہے کچھ حد نہیں. بہت سے والدین ایسے ملے کہ جب ہم حج پر گئے، ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی تھا جو مدرسے میں کچھ سال پڑھ لیا ہے، حج پہ جہاں کوئی فقہی مسئلہ ایسا درپیش ہوتا تھا یہ بچہ بڑھ کے جواب دے دیتا تھا. پھر ہم علماء سے کنفرم کرتے تھے، پتہ چلا کہ یہ تو اس نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ بہرحال اتنی کم مدت میں، یعنی باضابطہ جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو واقعتاً اس کے اندر بہت ساری ایسی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، علم میں ایسا اضافہ ہونے لگتا ہے کہ جب یہ بچے بلوغ تک پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے ایک معیار ایسا ہو جائے گا کہ پھر کافی آگے کی بات بتانا پڑے گی ان کو. یعنی ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے بزرگ افراد نظر آتے ہیں 80 90 سال کے مساجد کے اندر، جو کہ پوری نمازیں ساری زندگی کی باطل، کیونکہ وضو باطل ہوتا ہے، نمازیں باطل ہوتی ہیں، سارے غلط اعمال انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. جب آخری عمر میں پتہ چلتا ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، اس وقت بہرحال اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. رحمت پروردگار خیر ان کے شامل حال ہوگی، لیکن بہرحال جو ایک ساری زندگی کا افسوس ہوتا ہے، کاش اس پیریڈ کو ہم صحیح طور پر صحیح گزار لیتے اور علم دین اس مقام پر حاصل کر لیتے جبکہ اس کا موقع تھا. آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ آ چکی ہیں علم دین کے لیے، آپ نے اقدام کر لیا ہے، کتنے شیطانی پھندوں سے آپ نے اپنا دامن بچاتے ہوئے اب یہاں پر تشریف لے آئی ہیں. آپ اب بہت ساری چیزوں میں شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا جن خطرات سے ابھی میں آگے چل کر آگاہ کرنے والا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ بہرحال خواتین کے مدارس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. چلیں اب تک آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن جب بھی کبھی خیال اس نیکی کا آپ کے دماغ میں آیا اور ایک فرشتہ سا آپ کے دل پر گزر گیا اور آپ کو اس بات کی توفیق ملی کہ آپ نے ایک دینی مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے تو بہرحال یہ کہ خواتین کی ایک اپنی اہمیت ہے اور پھر یہی ہراول دستے کا کردار ادا بھی کریں گی انشاءاللہ. کبھی امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں اگر گفتگو ہوئی تو اس وقت بھی ہم ذکر کریں گے کہ خواتین کیا کردار ادا کریں گی امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے میں، اور اس کے بعد جب ظہور ہو جائے گا تو کیا خدمات انجام دے گی. یہاں تک کہ ان 313 کے اندر ہراول دستے کے اندر خواتین کی بھی ایک بڑی معقول تعداد ہوگی جو مختلف فرائض کو انجام دے گی، اور روایات میں ان کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بیان ہوتے رہیں گے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں شیخ محسن علی نجفی، اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں، لیکن بے انتہا انہوں نے کام کیا ہے ہر فیلڈ میں. ہادی ٹی وی وغیرہ بھی شیخ محسن ہی چلاتے ہیں. ایک دفعہ کراچی آئے ہوئے تھے اور بہت سی بات چیت ہو رہی تھی تو شیخ محسن نے بڑا ایک اچھا ایک جملہ کہا. کہنے لگے کہ دیکھیں مردوں کے اوپر کام کرنے سے زیادہ فائدہ خواتین پہ کام کرنے کا ہے. خواتین پہ کام کرنے کا فائدہ بالکل نقد ہے جبکہ مردوں پہ کام کرنے کا فائدہ ادھار ہے. مردوں میں تو یہ ہے کہ جناب ابھی آئیں گے، پھر مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے، پھر یہ ایران جائیں گے پڑھنے کے لیے، اور ایران سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آغا صاحب کچھ فرمائیے، پھر یہ بتکلف ممبر پہ جائیں گے اور کچھ فرمانا شروع کریں گے. یہ الفاظ ہیں شیخ محسن کے. کہنے لگے خواتین کی دو خامیاں ایسی ہیں جو دین کے لحاظ سے خوبیاں ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ بولتی بہت ہے، یہ خامی ہے لیکن دین کے لحاظ سے خوبی. اور دوسری خامی یہ ہے کہ پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی لیکن دین کے اعتبار سے خوبی بن جاتی، یعنی آج پیغام دو اور کل پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے. مردوں کے اندر ایسا نہیں. تو زیادہ بولنا اور پیٹ کا ہلکا ہونا دنیاوی لحاظ سے ایک خامی شمار ہوتی، دین کے لحاظ سے خوبی.
جتنا زیادہ بولیں گی, جتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گی, اتنے اپنے درجات کو بڑھاتی چلی جائیں گی. اور جتنی دین کے معاملے میں پیٹ کی ہلکی ہوں گی, اتنا ہی زیادہ معاشرے کے اندر فوراً تبلیغات, البتہ کچھ علم مقام اور صحیح باتیں حاصل کرنے کے بعد بہت پری میچورلی کام کرنا نہ شروع کر دیجیے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال نیم ملا پھر خطرہ ایمان بن جاتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے, کوئی صلاحیت آ جائے تو انشاءاللہ پھر آپ کام کریں گے. تو بہرحال اچھا, اب دیکھیے کچھ اس سلسلے میں اب جو ایک بہت بڑا خطرہ آپ لوگوں کو درپیش ہو گیا کہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے آپ کو یہاں آنے سے رکوا دے. مختلف بہانے ہوں گے, کچھ مصروفیات ہوں گی, کچھ کے پریکٹیکلز نکل آئیں گے, کچھ کی فلاں کلاسز شروع ہو جائیں گی, کچھ کے مثلا والدین ناراض ہونے لگیں گے, تم تو وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہو, گھر کا کام کون کرے گا. شوہر حضرات جو ہیں وہ ناراض ہونے لگیں گے. تو اب بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ کام بیچ میں ادھورا نہ کہیں رہ جائے. یہ مجھے ایک بہت بڑا خوف ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کا ارادہ ہے, کوئی آ گیا کہ مثلا چلیں سوزوکی کی سواری کریں گے, سیر کریں گے روزانہ, یہ اگر کسی کی نیت ہے, میرے خیال ہے یہ نیچے جا کے کہتے ہیں کہ آواز بہت اس کی گونج رہی ہے, تاکہ اس کو گونج کم کریں. تو ایک میرا مشورہ ہے, جن کا ایسا کوئی ارادہ ہو کہ ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے, چلیں ابھی تو آ گئے, سہیلی نے ایڈمیشن لیا تھا تو ہم نے بھی لے لیا, اور بعد میں کبھی کسی دنیاوی وجہ کی وجہ سے آپ نے علم دین کے سلسلے کو ترک کیا. میرے پریکٹیکل ہو رہے تھے تو میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں, میرا فلاں کام درپیش تھا تو میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب کسی دو چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ اور موازنہ ہوتا ہے نا, تو انسان اس چیز کو اختیار کرتا ہے جس کی نگاہ میں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی, اور دوسرے کو جب حقیر اس کے مقابلے میں سمجھتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ حقیر چیز کو ترک کرتا ہے اور اپنے لحاظ سے جو ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو لیتا ہے. جب کبھی اس طرح سے کوئی ٹکراؤ ہوگا دین اور دنیا میں, علم دین میں, تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام اور دیگر کسی چیز میں, تو کیا ہوگا؟ جب کبھی ایسا ہوگا تو جب آپ اگر کسی دنیاوی کام کی وجہ سے اس کو چھوڑیں گی, دنیاوی کام کی وجہ سے, تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو اس دنیاوی کام میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر کسی کو چھوڑنا تو ابھی سے چھوڑ جائے, تاکہ کم سے کم اس دنیاوی کام میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ علم دین کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسا آپس میں جب بھی کبھی تقابل ہوتا ہے, کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے علم دین چھوڑ کے کسی اور چیز کا انتخاب کیا, آپ اس کام میں بھی کبھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی. بہت بڑھیا. جب بھی کہا جاتا ہے جو خواتین والی بات آپ نے سنی کہ پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہیں اور بولتی بہت ہیں, اسی وجہ سے بہت سے افراد نے کارٹون بھی ڈیزائن کیا کہ جناب ایک سیٹ بیلٹ اگر ایسی بنا دی جائے جو آپ کے سامنے ہے تو اس سے بھی بہت ایکسیڈنٹ کم ہو جاتے ہیں. خیر, اچھا اب ایک مسئلہ یہاں پر, جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا, وہ حج کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ حج واجب ہونے کے بعد بھی کیوں حج پہ نہیں جاتے؟ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ابھی میرا فلاں چیز ہے, ابھی مجھے مثلا بیٹی کی شادی کرنی ہے, ابھی میرے امتحانات ہو رہے ہیں, ابھی مثلا فلاں چیز ہے. تو یہاں تک کہ کتنی روایات میں امام ائمہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو ترک کرے گا تو سارے حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے, تب بھی اس کا وہ دنیاوی کام نہیں ہو سکے گا جس کی وجہ سے اس نے حج کو ٹالا تھا اور ترک کیا تھا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جس کو چھوڑنا ہے وہ بہتر ہے کہ ابھی سے چھوڑ جائے, ورنہ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جب ہم نے بہت پہلے آپ لوگوں سے, آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے, سب سے پہلے یہاں پر لڑکوں کا مدرسہ شروع کیا تھا. لڑکیوں کا تو ہمارے دماغ میں تھا بھی نہیں, ہم چاہتے تھے کہ نوجوان لڑکوں کے سلسلے میں قائم کریں. تو لوگوں کا کانسیپٹ دیکھیے, انٹر کے امتحانات ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ مدرسہ شروع کیا تھا, اور انٹر کے امتحانات ختم ہو گئے
اور اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا تو کچھ طالب علم ایسے تھے جن کی پرسنٹیج نہیں آئی, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا, انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا. تو کانسیپٹ سمجھیے کہ اس کا کیا ہے, لوگوں کے دماغ میں کیا تھا, بہت سی والداؤں کی طرف سے یہ ہمارے علم میں یہ جملہ آیا کہ نعوذ باللہ یہ مدرسے کی نحوست تھی جس کی وجہ سے اس کا جو ہے ایڈمیشن نہیں ہوا. حالانکہ وہ امتحانات اس پورا سال پہلے پڑھ چکے تھے, امتحانات بھی دے چکے تھے, ہمارے پاس تو ایڈمیشن لیے امتحانات دینے کے بعد, لیکن ان کے خیال میں اس کی نحوست اتنا پیچھے جا کے بھی اثر انداز ہوتی ہے. بہرحال تو یہ لوگوں کے دماغ میں اس کانسیپٹ کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, جاؤ. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے, آپ کی بڑی عظمت ہے. جب بھی روایات میں آیا کہ جب طالب علم نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو ہوا میں جو اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب آپ آج نکلی ہوں گی تو تمام اڑنے والے, ہوا میں اڑنے والے پرندے انہوں نے آپ کے لیے استغفار کیا ہوگا. اور روایت میں یہ ہے کہ پانی میں چلنے والی جو مچھلیاں ہیں, تیرنے والی مچھلیاں, یہ بھی سب آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں. اور اس کے اندر آپ نے سن ہی لیا تھا اس دن بھی مولانا غلام علی وزیری جو پہلی جو کلاس آپ کی لحاظ سے ہوئی تھی, اس تقریب کے اندر جو ان کی گفتگو ہوئی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ فرشتے آپ کے قدموں تلے پروں کو اپنے بچھاتے ہیں. تو آپ کی بڑی عظمت ہے, بڑی اہمیت آج کے بعد سے ہو گئی. اس سے پہلے مچھلیاں آپ کے لیے استغفار نہیں کرتی تھیں, اس سے پہلے ہوا میں اڑنے والے آپ کے لیے پرندے آپ کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے, جو آج سے یہ ایسا ہونے لگا. تو اس کا آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا. اچھا, اب دیکھیے کام آپ کو معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے کہ پہلے تو علم بڑھانا ہے اپنا, اور علمی لحاظ سے مضبوط ہونا. آتائی بن کے کام نہیں کر رہا ہے یہاں پر کہ بہت سرسری سا ایسی آپ نے چٹ پٹ ٹائپ کا ایک علم حاصل کر لیا اور چند ایک مجلسیں وغیرہ پڑھنا سیکھ لی, اس کے بعد بس. یہ بات یاد رکھ لیجئے, آپ نے دیکھتی ہیں کہ اگر اپنے آپ کو آپ نے اس سے اخلاق سے آراستہ نہیں کیا اور اپنے اندر کچھ ایسی اخلاقی خصوصیات پیدا نہیں کی, آپ کے اندر جتنی کمی ہے نا یہ ساری معاشرے میں ریفلیکٹ کرے گی. آپ دیکھتی ہیں کہ مجالس کتنی زیادہ ہو رہی ہیں, خواتین کی خاص طور پہ مجالس کتنی زیادہ ہیں, لیکن ہمیں معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, آپ کتنی اٹینڈ کرتی ہیں, خواتین کی مجالس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. صبح سے جو آپ مجلس میں جانا شروع ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک کتنی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن دیکھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے, تبدیلی کیوں نہیں نظر آ رہی جبکہ اتنی مجلسیں ہو رہی؟ اس کا جواب بہت اچھا آیت اللہ سید دست غیب شیرازی نے دیا. شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ دست غیب شیرازی, اور باقاعدہ ان کی قبر مبارک بھی ہے شیراز میں. اور بڑا ان کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب دست غیب شیرازی ایک بم دھماکے میں گوہر نام کی ایک عورت نے جسم پہ بم باندھ کے ان کو شہید کیا تھا ایران میں. تو اس سے بہت پہلے سے بم دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں تو بہت بعد میں شروع ہوئے. تو آیت اللہ دست غیب شیرازی جو تھے وہ خواب میں لوگوں کے آئے, اور لوگوں نے دیکھا کہ انتہا سے زیادہ خوش ہیں جنت میں, اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم کے کچھ ٹکڑے دیوار کے اوپر چپکے رہ گئے. ظاہر بم دھماکے میں جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. الگ الگ لوگوں نے خواب دیکھا. پھر سب لوگ جب اس جگہ پہ آ کر جمع ہوئے تو سب نے اپنا خواب سنایا کہ سب کے خواب میں آ کر آقا دست غیب شیرازی نے کہا ہے دیوار پر چپکے ہوئے گوشت کے ان ٹکڑوں کو لیا گیا, اس کے بعد غسل دے کے ان کو قبر میں ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا. تو آیت اللہ دست غیب شیرازی ایک بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہو یا مجلسیں پڑھ رہا ہو, اگر اس نے اپنی کمیوں کو اور خامیوں کو دور نہیں کیا تو جس وقت یہ گفتگو کر رہا ہوگا نا تو وہ اپنی تمام خامیاں اور برائیاں بھی حاضرین میں اور سامعین میں ٹرانسفر کر دے گا. میں نے اگر اپنے آپ کو اس سے آراستہ نہیں کیا اسلامی اخلاق سے اور روحانیت سے, اور جتنی بھی کمیاں اور خرابیاں ہیں, میں نے مجالس رٹ لی مثلا, لیکن اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی, بس ادھر ادھر سے عالموں کی کچھ چیزیں میں نے جمع کر لی, اور اس کے بعد تاکہ واہ واہ ہو جائے. خواتین میں تو ہوتا ہے کہ جناب بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اور اپوائنٹمنٹ لیے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈائری دیکھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں, اور گاڑی لینے لوگ ساتھ میں لینے کے لیے خواتین آ رہی ہیں, گاڑی میں چھوڑنے جا رہی ہیں, بریانی اور اس کے تھیلے وغیرہ بھی ساتھ آ رہے ہیں ان کے. تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے, تو اس کا ہدف اور مقصد ہی فقط یہ بن کے رہ جاتا ہے,
حب جاہ اور شہرت حاصل کرنا، اس کا کہیں پہ بھی تبلیغ کا، چاہے وہ تبلیغی مجلسیں کیوں نہ پڑھ رہی ہو، کیونکہ تبلیغی مجلسیں پڑھنے والوں کی بھی ایک مارکیٹ ہے آج کل. وہ تبلیغی مجلسیں پڑھ رہی ہے لیکن خدا کے لیے نہیں پڑھ رہی بلکہ مشہور ہونے کے لیے پڑھ رہی. تو بعض اوقات تو کہتے تھے کہ جو بھی کمی اور خرابی آپ کے اندر ہوگی، جب آپ گفتگو کرنا شروع کریں گی تو آپ اپنی کمی اور خرابیوں کو حاصلین میں ٹرانسفر کریں گے. علم بھی آپ نے کچھ نہیں دیا بلکہ اپنی خرابیاں منتقل کر دیں. جب بھی کہا جاتا ہے، ایک جملہ ہے کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. تقریر جب انسان کرتا ہے تو اس میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. یہ جب آپ تلاوت قرآن کرتی ہیں تو آپ کے اندر ایک روحانیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ پروردگار کا کلام آپ کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے. جب آپ کسی بڑے عالم کی کتاب پڑھتی ہیں تو کیوں متاثر ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو تحریر اس نے کی ہے وہ اس کے اثرات نیک آپ کے اندر جذب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو اس کے اثرات آپ کے اندر آتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بہتری، یعنی اگر وہ بہتر شخص ہے، اس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، مخلص ہے، تو آپ کے اندر اخلاص اور اپنا تزکیہ نفس کو ٹرانسفر کرے گا، آپ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہونے لگے گی. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں، تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے، یعنی اگر آپ نے تزکیہ نفس نہیں کیا تو برائیاں بھی منتقل کریں گی، اور اگر تزکیہ نفس کر لیا تو پھر اچھائیاں منتقل کریں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی تقاریر ہو رہی ہیں معاشرے میں، ان میں سے اکثریت نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا ہے. جب بھی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی بلکہ ہر دفعہ اگلی دفعہ سے زیادہ کچھ برائیاں نظر آنے لگتی. تو بہرحال یہ ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. تو ایسی کتابیں پڑھیں، خاص طور پر جتنے بھی اخلاق خراب کرنے والے رسالے، میگزین، اس سے اپنا پیچھا چھوڑائیں. کیونکہ وہ فاسق و فاجر لکھنے والے، وہ جو اس قسم کے ڈائجسٹوں کے اندر الٹی سیدھی کہانیاں لکھتے ہیں جس کو آپ بہت شوق سے پڑھتی ہیں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، جسے مرد خیر سب سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، خرافات، جعلی چیزیں اس میں پڑھ کے کیوں اپنے وقت کو ضائع کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اثرات بد آپ میں منتقل ہوں گے جو تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ تو بہرحال یہ جو ہمارا ممبر، یہ جو کرسی ذاکرات کے لیے رکھی جاتی ہے، اس کا ایک خاص فریضہ، ان کو علم دینا ہے معاشرے کے اندر. اچھا کتنی زیادہ مجلسیں آپ نے اب تک اٹینڈ کی؟ بے شمار، سینکڑوں، بہت سی خواتین نے ہزاروں مجلسیں اٹینڈ کی ہوں گی. اچھا آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھتا ہوں. جتنے بھی، چلیں آپ تو معاشرے کی ایک سمجھیں ممتاز خواتین ہیں کہ جو یہاں پر تشریف لائی ہیں، پہلے سے پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں. کتنی مجلسیں آپ نے سنی؟ اگر میں آپ سے کہوں، مجھے ویسے جواب نہیں چاہیے، اپنے طور پر جواب اپنے دل میں دیجیے گا اس کا. اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ آپ نے تذکرہ جن افراد کا بھی سنا، اس میں سے کہا جائے معصومین کی 3 حدیثیں زبانی سنائی، کسی کو یاد ہے معصومین کی 3 حدیثیں؟ چلیں ایک حدیث سنا دیں معصومین کی، بس وہ نہیں پیغمبر اسلام کی جو آپ پہلی جماعت سے پڑھتی ہیں، علم حاصل کرو چاہے خواتین کیوں نہ جانا پڑے، ماں کی گود سے قبر تک علم، یہ والے نہیں. یہ تو چلیں ویسے سن کے آپ کو ہو گئی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو علم کیا دیا کہ آپ میں سے زیادہ تر خواتین کو یاد نہیں. اگر 3 کہوں یا ایک کہوں، مثلا کہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی کوئی حدیث سنائی، ایک بھی نہیں یاد. تو پھر کام کیا ہوا؟ کون سا علمی کام ہوا ان مجالس کے ذریعے، ان تقاریر کے ذریعے، ان مجالس کو اٹینڈ کرنے کے ذریعے کہ کسی کو ان کی کسی تعلیم سے واقفیت ہی نہیں. تو اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ کن کا تذکرہ ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا، جن کی ذریعے مبارک آپ کے سامنے ہے. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. امام حسین کی کس کو کون سی حدیث یاد ہے؟ کم سے کم ہر ایک کے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہم نے سب سے زیادہ مجالس سنی. کتنی آپ ہم سے سن لیجئے. اچھا اس کے مقابلے میں تو یہ مدرسہ جس میں آپ ہیں، ہم سے ایفیلیٹڈ کچھ اور مدرسے بھی مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں، یعنی جو مدرسۃ القائم سے ایفیلیٹڈ ہے. تو وہاں پہ بھی ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہاں کی انتظامیہ نے بچوں کے ہاتھ میں پیپرز وغیرہ تھمائے اور کہا کہ ایک
ٹیسٹ کر کے دیکھا بچوں کو کہ بچوں نے کیا حاصل کیا. بھائی آپ ایسا کریں کہ جتنی بھی آپ کو حدیثیں یاد ہو نا, کوئی سی بھی کسی بھی معصوم کی وہ ایک پیپر کے اوپر لکھ دیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ رینڈملی بچوں کو تیاری نہیں کروائی تھی. کسی بچے نے 40 حدیثیں لکھی, کسی نے 70 حدیثیں لکھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے, یعنی آدھے پونے گھنٹے کے اس پیریڈ میں. تو بہرحال یہ علم دین ان کو جس لحاظ سے حاصل ہوتا ہے مدرسوں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے, یعنی جہاں باضابطہ طور پر تعلیم دی جا رہی ہوتی. وہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا, کہا جاتا ہے نا خانہ خالیت دیو میں گیرت, یعنی اگر گھر خالی ہو تو وہاں پر بھوت پریت بسیرا کر لیتے ہیں. تو کیونکہ ممبر ہمارے پڑھے لکھے افراد سے ذرا نسبتاً خالی ہوئے تو وہاں پر ایک لحاظ سے بھوت پریتوں نے بسیرا کر لیا. بہت سی برساتی قسم کے ذاکرات جو مخصوص وہی 2 3 4 انہوں نے مجلسیں یاد کر رکھی ہیں, بس ہر جگہ جو ہے وہ پڑھتی پھر رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ادھر ادھر سے غلط سلط جس طرح سے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ امام حسین کی کسی کو کوئی حدیث نہیں پتا. خود ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زمانے کے امام ہیں. اگر کوئی کہا جائے کہ جناب 10 منٹ کو آپ کو اپنے زمانے کے امام پر کچھ گفتگو کرنی, کتنے خواتین ہوں گی جو 10 منٹ بول سکتی ہیں, 5 منٹ بول سکتی ہیں, 3 منٹ بول سکتی ہیں, 2 منٹ بول سکتی ہیں, آئے بائیں شائیں کرنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بس یہ کہ ہاں امام زمانہ ہے, اور جب ان کا نام آتا ہے زیارت میں تو بس ہم گردنیں ہماری جھک جاتی ہیں اور تقریباً رکوع کی حد تک جھک جاتے ہیں اس میں, اور بس ایک سلام سا ان کو کرتے ہیں. باقی کچھ بھی نہیں پتا ان کے متعلق, نہ ان کی کوئی سیرت پتا ہے, نہ ان کے کردار کے متعلق کچھ پتا ہے, نہ جب ظہور کریں گے تو اس وقت ہماری ان کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں یہ ہم کو پتا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ خاص طور پہ آج آپ کی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ سن رہی ہیں, معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو یہ آپ کو بہتر بنانا پڑے گا, اس تمام سسٹم کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پھر امام کے ہر اول دستے میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں گے. تو اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عام طور پر جو چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں ممبروں سے, اس سے بچوں کا خاص طور پر دماغ بن کیا گیا ہے. بڑوں سے اگر ظاہر ہے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں نا, جیسے آپ دیکھتی ہیں ٹی وی میں بھی کہ جناب ہر اسٹریٹ پہ جاتے ہوئے لوگوں سے سوال و جواب شروع کر دیا جاتے ہیں, اور وہ جو جواب دیتے ہیں, بچوں کے دماغ میں کیا کانسیپٹ ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کا, یہ ہم نے ایک دفعہ ایک سروے کر کے دیکھا. تو یقین کیجئے کہ آپ حیران ہوں گی کہ جیسے بچوں سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ان کے دماغ میں کانسیپٹ ہے, تو ان کے دماغ میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ ایسی علمی لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے کیا شان ہے مولا کی, امیر المومنین کی. لیکن کیا ہے, ایک صرف پہلو کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ مولا کی فقط شجاعت کا اور صرف جنگوں کا تذکرہ کر کے, کہ بچوں کے دماغ میں مولا کی جو شخصیت کا ایک, اگر آپ کراس کوسچننگ ان سے کریں تو ان کے جس دماغ میں کانسیپٹ ہے وہ ایک جنگجو کا سا ہے, یعنی ایک لحاظ سے جو ہر وقت ہاتھ میں تلوار لیے جیسے جنگ پہ آمادہ رہتا ہو. تو بہرحال مولا کی اور جو چیزیں ان کی عبادت ہے کہ کبھی رات کو بستر پہ کبھی نظر نہیں آتے تھے, پوری رات کیسی عبادت کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا تھا, ان کے علم کے متعلق بہت ساری اس طرح کی چیزیں. بچوں کے دماغ میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں. ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح صرف ایک جنگ کے لیے کا آمادہ شخص رہتا. اچھا, اسی طریقے سے امام حسین کا بھی صرف وہ والا کردار جو کہ صرف ہمیں 10 دنوں کے اندر نظر آتا ہے واقعہ کربلا میں, صرف وہ ان کے دماغ میں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, صرف ایک مخصوص ان کے بچوں کے دماغ میں ایک بات ہے, وہی ایک واریر والی, کہ بس جو کہ ہر وقت جوش اور غیظ و غضب کی حالت میں ایک ایسا جوان جو ہر وقت اس حالت میں رہتا ہو. جبکہ حضرت عباس علمدار کے علم کے متعلق ائمہ کی احادیث ہیں کہ انہیں علم اس طرح سے بھرایا گیا تھا معصومین کی طرف سے جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا ہے, اس طرح سے حضرت عباس جو ہے علم میں اتنے زیادہ یکتا تھے. لیکن یہ والا پہلو رہ گیا ان کا ایسے ہی. دیکھیے آپ حضرت عباس ہوں یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو, جب ایک جملہ بڑا مشہور ہے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کا,
انہوں وہ فرماتے ہیں کہ جو جنگی خود آپ نے امیر المومنین کی پیشانی پر پہنا دیا ہے نا ان کے سر پر، اس نے ان کی پیشانی پر لگے ہوئے سجدے کے نشان کو چھپا دیا. یہ جملہ ہے شہید مطاری کا، اگر آپ نے اس کو غور سے سنا. یہ جو جنگی خود اور ہیلمٹ آپ نے پہنا دیا نا ان کے سر پر، اس نے ان کی پیشانی پر لگے ہوئے سجدے کے نشان کو چھپا دیا. یعنی کوئی اور پہلو سے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہونے پاتا. یعنی امیر المومنین کا کام فقط کا جنگیں کرتے رہنا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو تبدیل کرنا ہوں گے، جبکہ دوسرے پہلو پیش کرنا پڑیں گے. مجالس کے اندر وہی مکھی پہ مکھی بٹھانے والا جو اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار بس کر رہے ہیں، جبکہ دیگر کتنے پہلو بالکل تشنہ ہیں جو کہ بیان ہی نہیں ہو رہے. ان کی سیرت بیان نہیں ہو رہی، ان کی تعلیمات بیان نہیں ہو رہی. آپ جو مجالس سننے جاتی ہیں، کتنے اقوال معصومین آپ کو سنائے جاتے ہیں، اس کے اندر نہیں سنائے جا رہے ہوتے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو چوتھے امام کی جو ایک کانسیپٹ ہے بچوں کے دماغ میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بچوں کے دماغ میں چوتھے امام کا کانسیپٹ ایک بیمار شخص کا ہے. یقین کیجئے کہ جو کہ بس بیماری میں ایک عصا ہاتھ میں لے کے گرتا پڑتا جا رہا ہو، جبکہ صرف اور صرف امام کی حفاظت منظور تھی، اور واقع کربلا میں فقط ان مخصوص دنوں میں امام بیمار رہے، اور اس کے بعد تقریباً 30 سال سے زائد عمر واقع کربلا کے بعد بھی چوتھے امام نے گزاری ہے، اور ایک بہترین انداز سے کارہائے سارے امامت جو ہے وہ انجام دیے ہیں. اور دماغوں میں کانسیپٹ کیا ہے؟ بیمار کربلا. ٹھیک ہے، وہ بیمار کربلا کے اس واقعے کے اندر بیمار تھے، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شاید تمام ائمہ میں سب سے زیادہ صحت مند ترین امام رہے ہوں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ آپ کو جب کبھی انشاءاللہ امام زمانہ کے متعلق گفتگو ہوگی تو اس میں علماء اور رفع بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے ہم جو سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور آپ جو دعائیں سلامتی امام زمانہ کیوں پڑھتی ہیں، وہ تو خدا ہی ایک لحاظ سے حصار میں اور حفاظت میں ہے، اور خدا کی طرف سے وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام اتنے زیادہ تکالیف کے اندر مبتلا رہتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار کی وجہ سے، جو مظالم ان کے اوپر ہو رہے ہیں یا جو ان کی حالت ظاہر ہے، کہ امام زمانہ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں. اکثر بیمار پڑنے کی وجہ سے ان کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ میں پڑھنا ضروری ہے. ان کے لیے دعا مسلسل کرتے رہیں، کیونکہ بہرحال اسی دنیا میں وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، غیبت ضرور ہے ان کی، لیکن ایسا نہیں کہ ان تمام جو ہے وہ چیزوں سے بالکل محفوظ و مامون. تو انشاءاللہ جب کبھی گفتگو آئے گی تو اس کے اندر ہم تفصیل سے بیان کریں گے. تو چوتھے امام جی جی ہاں، سب اثر انداز ہوتے ہیں. ہم پہ جو مظالم ہوتے ہیں اس سے بھی امام متاثر ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ جب یہ تو بیچ میں ایسی ضمناً بات آ گئی تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بیان کر دیا. ورنہ یہ کہ چوتھے امام کو دیکھیں، یعنی آپ سب سے زیادہ ایک لحاظ سے صحت مند ترین امام، لیکن بچوں کے دماغوں میں کانسیپٹ یہ ہو گیا. چوتھے امام نے آنے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں پر امام خود مختلف علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے. لیکن کبھی کہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ امام کارہائے امامت کس طرح سے انجام دیتے تھے، کیا وہ کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیا تھا. اچھا، اسی طریقے سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جو ثانی زہرا جو ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، یعنی صرف ایک واقع کربلا کے خاص تناظر کے اندر ان کا ایک تذکرہ ہوتا ہے. ورنہ علمی لحاظ سے مدینے کی کتنی ہی عورتوں کو، سینکڑوں عورتوں کو اپنے پاس مدرسہ باقاعدہ تھا جہاں پر تفسیر قرآن کے درس دیا کرتی تھی شہزادی. علوم کے فروغ کے اندر اتنا زیادہ کام کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ بہت ساری روایت میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے باقاعدہ فرمائش کر کے تفسیر قرآن سنا کرتے تھے علمی لحاظ سے. لیکن کوئی وہ والا پہلو پیش ہی نہیں کیا جاتا لوگوں کے سامنے کہ ان کی سیرت سے آگہی ہو، تاکہ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارنے کا کوئی ہدف اور مقصد جو ہے وہ تعین کر سکے. تو بہرحال اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر اسلام کی اپنی ازواج میں، جیسے حضرت ام سلمہ کے متعلق ملتا ہے، یہ جنت البقیع میں پیغمبر کی 8-9 جو ازواج تھیں ان کی قبریں سب کی سب ایک ساتھ. ماریہ قبطیہ کی صرف ایک الگ جگہ کے اوپر ہے قبر، مشربہ ام ابراہیم، وہاں پر ماریہ قبطیہ وہیں پر انتقال کی اور وہیں پر دفن ہوئی تھی. بہرحال یہ 9 کی 9 قبریں جنت البقیع میں، اس میں ایک حضرت ام سلمہ بھی.
سلمہ علمی لحاظ سے بھی اتنی اعلیٰ پائے کی خاتون تھیں اور پیغمبر اسلام کی زوجہ تھیں کہ خود جابر بن عبداللہ انصاری اکثر بہت سی چیزیں پوچھنے کے لیے سلمہ کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر کی ازواج، ان کی بھی سیرت لوگوں کے دماغ میں نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اب دیکھیے بہت ساری یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ آپ کو ان کا بڑا خیال رکھنا ہے اور اپنے اندر، اپنے کردار کے اندر ایسی تبدیلی آپ کو لانی ہے کہ جس سے ایک تبدیلی آپ کے اپنے اندر بھی نظر آئے اور معاشرے کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہو۔ جب آپ ظاہر ہے کام کریں گی تو تبدیلی معاشرے کے اندر بھی نظر آئے گی۔ اب دیکھیے جتنا یہ بڑا مقام آپ کو مل رہا ہے کہ فرشتے پر بجھا رہے ہیں آپ کے لیے، سمندر کی مچھلیاں استغفار کر رہی ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے استغفار کر رہے ہیں، اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے آپ کے لیے جو ہے وہ کلمات کہہ رہے ہیں، تو جتنا بڑا دیکھیں انسان ہوتا ہے نا تو پھر جتنے بڑے مقام کو حاصل کرتا ہے بعض اوقات امتحانات بھی پھر ویسے ہی دینا پڑتے ہیں۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ چینی کہاوت ہے نا کہ بڑے ہونے میں بڑے دکھ ہیں، ستارے امن میں ہیں، گہن چاند و سورج کے لیے۔ دیکھا جائے ستاروں کو تو گہن نہیں لگتا، چھوٹا رہنے میں بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے، لیکن جس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کو پھر پریشانیاں اور خطرات بھی زیادہ لاحق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ علم کو لاحق ہونے والی کچھ آفتیں ہیں، علم کو لاحق ہونے والی آفتیں، تو وہ آپ کو ان کی طرف بھی باقاعدہ ایک زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں تفصیل سے گفتگو ہوتی تھی علم کو لاحق ہونے والی آفات، اس میں امام خمینی کے اقوال بھی بیان ہوتے تھے اور شہید ثانی کے بھی۔ تو دیکھیے اب جب کہ آپ نے مدرسہ جوائن کر لیا، اب آپ کی معاشرے کے اندر ایک خاص اہمیت اور حیثیت ہو جائے گی، اب آپ کے ایک ایک فعل کو نوٹ کیا جائے گا۔ دیکھیے میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کا پردہ دیکھا جائے گا، خواتین اب بہت باریک بینی سے آپ کے حلیے کا جائزہ لیا کریں گی، اور کیا ہوگا کہ دیکھیے مدرسے میں پڑھتی ہے اور اس کے عمل دیکھیے کیسا ہے، اس کا پردہ دیکھیے کیسا ہے، یہ فلاں دیکھیے فلاں تقریب کے اندر کس طرح سے بیہیو کر رہی تھی، کہ مدرسے کی لڑکیاں ہوتی ایسی۔ تو کیا ہے کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے علم دین بدنام ہوگا۔ ابھی تک تو آپ کی ایک انڈیویجول، ایک ذاتی لحاظ سے ایک حیثیت تھی، اب آپ ایک نمائندہ اور ایک سفیر بن گئی علم دین کی۔ اب کیا ہوگا، لوگ مدارس سے متنفر ہوں گے جیسے دیگر فرقوں کے لوگ متنفر ہو گئے ہیں ان لوگوں کے کردار سے، تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی۔ تو دیکھیے کیونکہ مقام بہت بڑا مل رہا ہے نا، تو ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ خاص طور پر محفلوں میں چیزیں نوٹ کی جائیں گی آپ کی۔ اب آپ سے دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہوگا آپ کے ساتھ کہ لوگ اب آپ سے سوالات کرنے لگیں گے۔ اچھا تم مدرسے میں پڑھ رہی ہو نا، اب کیا بتائیں، جیسے میڈیکل کالج میں کوئی آتا ہے فرسٹ ایئر میں بیچارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ اس سے انجیکشن لگوانے پہنچ جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب تو ڈاکٹر ہو گیا ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن، اب آپ کو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ابتدائی طالب علم میں بھی علم حاصل کریں گے، اور ہر چیز کا ہر شخص کو پتا ہونا ضروری بھی نہیں، چاہے وہ 10 سال ہی کیوں نہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو، کہ ہر چیز اس کو آ جائے۔ تو کتنی ہیں آپ میں سے ایسی جو آپ سے جب سوال پوچھا جائے گا تو آپ نہ کہہ سکیں گی، نہ، لا ادری، میں نہیں جانتی۔ دیکھیے ایک ایسا جملہ ہے جیسے کہ ایک طالب علم کے متعلق ملتا ہے جو ایک عالم کے بیٹے تھے، کہتے تھے میں ایک مکمل عالم دین ہوں، کیونکہ لا روایات میں آیا ہے کہ لا ادری کہنا نصف علم ہے، آدھا علم یہ ہے کہ انسان لا ادری کہتے نہیں مجھے نہیں پتا، میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اپنی طرف سے اندازے سے کوئی جواب نہیں دینا آپ نے، یا آپ کو اپنی عزت کے اوپر کوئی بہت ایسا حرف آتا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا، شیطان آپ کو بڑا بھڑکائے گا، اس نے 1 سوال پوچھا، 2 سوال پوچھا، 3 سوال پوچھا۔ خاص طور پر مرد حضرات بہت سے ترم خان ایسے خاندانوں میں ہوتے ہیں جو اچھا مدرسے میں جانے لگے اب آپ سے نا مختلف سوال کرنے لگیں گے، آپ کو زج کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان سے کہتے ہیں میں آپ کو پوچھ کے بتا دوں گی، کتاب کو آپ ریفر کر دوں گے آپ کو۔ تو کتنی ہیں آپ میں سے جو نہ کہہ سکیں گے کہ مجھے نہیں آتا، شیطان بہکائے گا کہ نہیں اندازے سے جواب دے دو کسی بھی طرح سے، یہ دوسرا بڑا خطرہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ دیکھیے ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام کے ایک صحابی کو حج پر جانا تھا، لیکن حج پر امام نے دیکھا کہ ایام حج ہیں اور وہ مدینے میں موجود ہیں، یا حج کے ایام
کے درمیان امام نے پوچھا کہ تم کو تو مکے میں ہونا چاہیے تھا کہ تم یہاں پہ کیسے نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے فلاں صحابی سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا تھا, میں نے جو مسئلہ بیان کیا تو اس میں انہوں نے جواب دیا کہ تم پر تو حج ساقط ہے, حج واجب ہی نہیں, تو میں حج پہ نہیں گیا. امام نے اپنے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم نے غلط مسئلہ بتا کے اس کو حج پہ جانے سے کیوں روک دیا؟ اچھا وہ بھی مخلص ایک لحاظ سے صحابی تھے, بہرحال انہوں نے کس طرح سے مسئلہ بیان کیا, انہوں نے جواب جو ہے وہ اس مسئلے کے تحت جواب دے دیا کہ تم پر حج ساقط ہے, لیکن مسئلہ غلط بتایا تھا. پھر بھی امام نے کہا کہ تم نے اس کو غلط مسئلہ بتا کر جو حج پہ جانے سے روکا ہے, اس کی پاداش یہ ہے کہ اب تم 1 سال تک بیمار رہو گے, 1 سال تک بیمار. پھر وہ جو صحابی تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک اس غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے بیمار رہا اور اس کے بعد کہیں جا کے پھر میں صحت یاب ہوا. تو کتنی ہی مصیبتیں, تکالیف, پریشانیاں, خاندانی پریشانیاں. ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ انسان بیماری رہے, نہیں, کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ تم نے کیسے کہا. مثلا ایک چیز کوئی آپ سے پوچھنے آیا, خمس کا مسئلہ, آپ نے اس میں مہارت حاصل کی نہیں, اپنی طرف سے ایسے اندازے سے جواب دے دیا. اس شخص نے جو ہے وہ مثلا خمس نکال دیا یا خمس نہیں نکالا, تو اب کیا ہے, اب اس کے بعد جب آپ نے غلط مسئلہ بتایا, جب آپ غلط مسئلہ کسی کو بتاتی ہیں نا, تو کوئی پوچھنے آیا کہ یہ چیز واجب ہے, آپ نے کہا جی ہاں واجب ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ حکم خدا یہ ہے, یعنی آپ خدا کی طرف ایک جھوٹی بات کی نسبت دیتی ہیں, تہمت لگاتی. تہمت تو خیر نہیں کہا جائے گا, یعنی جھوٹی بات کی نسبت خدا کی طرف کو آپ دیتی ہیں کہ خدا نے کہا ہے, جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. آپ کو جب یقین نہیں تھا, آپ کو صحیح معلومات نہیں تھی, تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مسئلہ ایسا ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ کھڑا ہونے والا ہے کہ جب آپ سے ابھی چند مہینے گزریں گے, 1 آدھ سال گزرے گا, معاشرے کے اندر ذرا آپ کچھ بولنے لگیں گے, ظاہر ہے جو چیزیں آپ سیکھیں گے آپ معاشرے کے اندر جا کر بتائیں گے, گھر والوں کو بتائیں گے, اب سوالات اٹھیں گے تو جن کے جواب آپ کو نہیں پتا, اگر آپ نے ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کی تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ, جس کے زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا, وہ ہمیشہ ٹھوکر کھانے والی جگہ پہ ٹھوکر کھا کے رہے گا, مصیبتوں میں گرفتار رہے گا. پریشانیاں جو آگا آپ کہیں گے کہ میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں, روزے بھی رکھ رہی ہوں, مدرسے میں بھی جا رہی ہوں, پھر بھی بعض اوقات پریشانیاں مجھے لاحق ہو رہی ہیں, تو آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے. شیطان آپ کو بہکائے گا کہ تمہاری عزت پہ بڑا حرف آ رہا ہے کہ تم مدرسے میں پڑھ رہی ہو, تمہیں یہ چیز نہیں پتا, اپنی طرف سے ایسی ٹیڑھا میڑھا جیسا چاہو جواب دے دو, اور آپ اندازے سے یا کامن سینس لگا کے جواب دیں گے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو ان کامن چیز ہے لوگوں میں وہ کامن سینس ہے. کامن سینس از ویری ان کامن. تو بہرحال تو ایک بات یہ ہو گئی. تو ایک تو خطرہ یہ ہے ہر بات میں چھلانگ لگانے کا اور ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کرنے کا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا ایک مسئلہ ریاکاری کا پیدا ہو جائے گا. جو بھی دیندار افراد ہوتے ہیں جب علم دین میں آگے بڑھتے ہیں نا, تو ان کے ساتھ ایک ریاکاری کا مسئلہ پیدا ہونے لگتا. اب جناب بڑا انسان اپنے رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتا ہے اور بڑا گردن جھکا کے چل رہا ہے اور بڑا تقوی و پرہیزگاری میں گویا ڈوبا ہوا نظر آنے کی کوشش, یہ بعض اوقات چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گی کہ نئی نئی چیزیں, آپ خود حیران ہوں گے کہ ارے یہ تو اس سے پہلے نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ یوں ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے, اب کتنی سیکیورٹی ہونے لگتی ہے, کتنی چیزیں چیک ہونے لگتی ہیں, اس کی کتنی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا عہدہ اس کو مل گیا, کتنا خوش و خرم ہوگا, راتوں کو بیچارہ 3 دفعہ اٹھ کے ہو سکتا ہے اپنے کمرے تبدیل کرتا پھر رہا ہو. یعنی جس کی جو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو جنت میں کیونکہ اعلیٰ مقام چاہیے آپ کو اور ائمہ کا جوار چاہیے, پڑوس چاہیے, تو اس کے لیے کچھ خطرات ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں پہلے سے خطرے سے آگاہی کر دی گئی ہے, تو انسان اگر اپنے آپ کو پہلے سے بچا کے رکھے ان چیزوں سے, تو وہ انشاءاللہ پھر سعادت ابدی اس کو حاصل ہوگی. تو ریاکاری سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہے کہ یہ شیطان آپ کے اندر پیدا کرے گا. تفصیل آگے چل کر آئے گی کہ ریاکاری سے کیسے بچائیں, اگلی کلاسز میں یہ چیز ہوگی. غرور پیدا ہونے لگے گا. ابھی معلومات چند ایک ہوئیں اور جناب اب تو ہر شخص آپ کو جاہل لگنے لگے گا. عورتیں آپ کو, آپ کہیں گی کہ دیکھیے فلاں جو ہے کیسے غلط نمازیں پڑھ رہی ہے, فلاں دیکھیے اس کا عورت کا وضو کتنا غلط ہے, ارے دیکھیے اس کو تو نجاست و طہارت کا کچھ پتہ نہیں. اب خود بخود کہ میرا علم بڑھ گیا ہے نا, آپ کا ابھی تک تو آپ بھی اسی لیول پہ کچھ عرصے پہلے تک تھی, لیکن اب شیطان آپ کو غرور و تکبر کے اندر مبتلا کرے گا, ان کو آپ کی نگاہ میں حقیر کرے گا. جبکہ اس سے پیچھا کیسے چھڑائیں, انشاءاللہ مدرسے کی طرف سے تو ایک کتاب بھی ہے باقاعدہ تکبر سے پیچھا چھڑانے کے طریقوں پر, وہ آپ نیچے سے جا کر لے بھی سکتی ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے آپ کے اندر پیدا شیطان کرے گا, اس کا ابھی سے خیال رکھنا ہے. آپ حسد پیدا کرنے لگے گا.
آپ ظاہر ہے کہ اب ایگزامس ہوں گے آپ کے, مجالس خواتین اچھا پڑھنے لگتی ہیں تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگتی ہیں, میں سے اپنے نوٹس کیوں دوں, یہ بھی ایسے پڑھنے لگے گی جا کر اس کی بھی واہ واہ ہو جائے گی مثلا. نہیں, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, حسد, یہ اس میں شیطان آپ کو مبتلا کرے گا. کسی کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگے گی. اب بہت سی لڑکیاں ماشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گی ان کی قرات بہت اچھی ہو گئی ہے, کچھ لڑکیاں مجلسیں بڑی اچھی پڑھنے لگی ہیں, کچھ جو ہے ٹیچر بڑی اچھی ہو گئی ہیں, کچھ جو ہیں خواتین مثلا باہر بھی جانے لگی ہیں مجالس پڑھنے کے لیے, عرب کنٹریز اور فلاں فلاں. آج کل تو یہ بھی ایک بڑا اسٹیٹس کو ہو گیا نا کہ وہ بچہ باہر جاتی ہیں مجلس پڑھنے کے لیے, اور کتنی خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اچھا, اسی طریقے سے تو حسد میں آپ مبتلا ہوں گی, اس پہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں آئے گی, آج تو صرف فطرات کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. حب جاہ اور حب شہرت آپ کے اندر پیدا ہونے لگے, حب جاہ اور حب شہرت کہ میں مشہور ہو جاؤں. اب آپ کوشش کریں گے میں کسی طرح سے ٹی وی پر آ جاؤں, آج کل تو اتنے سارے چینل بھی کھل گئے ہیں نا, کہیں کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے, کہیں میرا بھی اس کے اندر نام آ جائے, ادھر سے تعلقات کو استعمال کریں گے, ادھر سے تعلقات کو استعمال کریں گی. کتنے ٹی وی پہ آنے والے افراد, ان کے متعلق اگر آپ پتہ کریں تو پتہ چلا پروڈیوسروں کے گھروں میں ان کے پوتوں اور نواسوں تک کو جو ہے وہ گفٹ پہنچا رہے ہیں. میں یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا آپ کے لیے فلاں چیز لیتا چلوں, ان کی خوش آمدی کر رہے ہیں. کسی طرح سے ہم ٹی وی پر آ جائیں, یہ حب جاہ اور حب شہرت ہے, یہ بہت خطرناک ایک ایسی بیماری ہے جس پہ شیطان بڑے کاری وار کرتا ہے مومن کے اوپر, اگر یہ بیماری آپ کے اندر پیدا کرے گا. حب جاہ اور حب شہرت, مجھے شہرت حاصل ہو جائے, لوگوں کے دل و دماغ پر میرا ایک اثر ہو جائے, لوگ مجھے جو ہے وہ میرا نام لیں, میری طرف اس طرح سے اشارے جو لوگ کرنے لگتے ہیں, کسی بھی جگہ آپ جائیں اچھا اچھا فلاں فلاں ذاکرہ, جناب آدمی کتنی کوششیں کرتا ہے اس کے لیے. تو یہ سب ایسی چیز ہے, بلکہ روایت میں تو یہ بات آئی ہے کہ مومن اگر اپنے دل سے تمام اخلاقی برائیوں کو نکالنا چاہے تو سب سے آخر میں جو برائی دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ اور حب شہرت. شہرت یہ ایک ایسا مرض ہے, ایک بہت بڑا, جو کہ جس کے اندر ہر دیندار سے دیندار آدمی بھی گرفتار ہو جاتا ہے. ہر چیز کر رہا ہے, تمام واجبات, تمام مستحبات, لیکن اس کے اندر شیطان یہاں پر آ کر حملہ کر دیتا ہے اور اس میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. تو اب آپ کے کردار سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے یا اسلام کے قریب آئیں گے, تو آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے. لوگ دیکھیے, علماء کو دیکھ کر بہت سے لوگ دین کو قبول کرتے ہیں. اگر علماء کا طور طریقہ ایسے ہو جائیں تو لوگ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہوں گی. اب آپ کو دیکھ کر وہ اپنا تعین کریں گے کہ مجھے دین کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. اگر کہیں گے ان کا اگر کردار ایسا ہے تو بھائی میں بے دینی بھلی. بہت سی خواتین اس طرح سے بھی تعلقات سوچنے لگتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اخلاق سے آراستہ نہ ہو, علمی لحاظ سے کتنا بھی کیوں نہ ہو جائے, اس کی ایک معنوی شکل بن جاتی ہے. کیونکہ ہر جتنے بھی آپ اعمال انجام دے رہی ہیں, انشاءاللہ جب آپ کی پردے کی کلاسز ہوں گی تو میدان قیامت میں مختلف لوگ کن کن شکلوں کے اندر آئیں گے, وہ میں آپ کو شکلیں بھی دکھاؤں گا روایات میں جن کا تذکرہ ہوا ہے, کہ ان کی شکل بظاہر ہمیں, لیکن اگر مادیات کے پردے چاک کر دیے جائیں نا, وہ ابو بصیر کی جو روایت میں ہے کہ اس نے ابو بصیر نے آ کے مولا سے کہا, مولا اس دفعہ حاجی کتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ, لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی تھیں. امام نے کہا کہ اے ابو بصیر میرے 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. جب اس 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا تو احرام پہنے ہوئے حالت میں تو کوئی کتا کھڑا ہوا ہے, کوئی بھیڑیا کھڑا ہوا ہے, کوئی سور کھڑا ہوا ہے, عجیب و غریب جانور کھڑے ہوئے ہیں. شدہ ہو گیا ابو بصیر, صرف چند 1 5 7 افراد نظر آ رہے ہیں جو کہ صحیح حالت میں. مانوی شکل امام نے دکھائی, جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں ان کی ایک مانوی شکل بنتی ہے جتنی بھی برائیاں ہیں. اسی طریقے سے قرآن نے ایک خاص شخص کے متعلق بلعام باعور جس کا نام تھا, بلعام باعور, یہ وہ جی بلعام, بے لام عین میم بلعام اور بے الف عین واو باعور, یہ وہ شخص ہے جس نے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے توحید کے اوپر جو کتاب لکھی تھی وہ بلعام باعور تھا. بہت بڑا بنی اسرائیل کا عالم. خیر اس کا ایک تفصیلی واقعہ کہ کس طرح سے, یعنی اتنا زیادہ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی کیونکہ اخلاقیات سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا, اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا, قرآن نے اس کو کتا کہا ہے. کتا, قرآن میں باقاعدہ لفظ اس کے لیے کتا آیا ہے. تو باقاعدہ علماء نے بہت سے جن کی جو تزکیہ نفس اپنا کر دیتے ہیں تو بعض اوقات بہت سے حجابات ان سے برطرف ہو جاتے ہیں. کہنے ایک دفعہ ایک عالم جو کہ بڑے مانوی مقامات کے حامل تھے, کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں کسی جگہ درس دے کے گیا
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ نا آگے پیچھے پھرنے لگتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے درس دیا, آپ نے مجلس پڑھی, لوگ آ رہے ہیں آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں, بڑا عزت آپ کو مل رہی ہے, انسان کا دماغ عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب ابھی مدرسے میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد ایک دم سے اتنے بڑے مقام کی خواہش کرنا انسان شروع کر دیتا ہے. جس طریقے سے وہ عربی کا محاورہ ہے کہ جولاہا 2 رکعت نماز پڑھ کر منتظر وہی ہو جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھی, ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کیا پتہ نہیں کیا بات ہے, ابھی تک جبریل امین کیوں وہی لے کر مجھ پہ نازل نہیں ہوئے. تو بعض اوقات اس طرح سے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا لوگوں نے اتنی تعریف کی اور ایک جگہ میں کھانے پر گیا تو اطراف میں چاروں طرف میرے لوگ ہی لوگ جمع تھے اور بڑا میری تعریف کر رہے تھے. میرے دل میں بھی خوشی کا سا ایک احساس پیدا ہوا کہ میرا علم اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ میری اتنی تعریف کر رہے ہیں. میں نے کمرے میں کونے میں دیکھا بلعم باعور کی روح کتے کی شکل میں میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی. یعنی معنویات, حجابات اگر چاک ہو جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. جیسے خود اس موقع پر کہ جہاں پہ بھی علوم آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر وہ جگہ فرشتوں سے ایسی کھچا کچ بھر جاتی ہے کہ وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس موقع پر جہاں پہ ہم یہ تعلیمات بیان کر رہے ہیں اور اتنا ان کا تذکرہ آل محمد کا آ رہا ہے, فرشتوں سے جگہ بھری ہوئی ہوگی, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں مادیات کے پردے ہمارے چاک نہیں, ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے. لیکن ملائکہ آسمانی اس وقت یہاں پر موجود ہوں گے حقیقتاً, یعنی اس میں کوئی مبالغہ آرائی والی بات نہیں. تو بلعم باعور یعنی وہ شخص کہ جس نے علم تو بہت حاصل کیا, کہ پہلی کتاب لکھی, لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا کہ قرآن نے اس کو کتا کہا. تو علم حاصل کرنا فقط کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ تزکیہ نفس جو ہے وہ نہ کیا جائے. تو بہت لوگ ہماری تعریف کریں گے, آپ کی بہت تعریف کریں گے, او ہو واہ واہ آپ کی بہت ہوگی, اس کے کسی کے چکر میں نہیں آئیے گا. بات ایران میں باقاعدہ جس زمانے میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو ٹی وی پر ایک مائنس کو جو صاف کرتے ہیں بارودی سرنگوں کو, ایک شخص کو لایا گیا, اس نے سب سے زیادہ بارودی سرنگیں صاف کی تھی. دیکھیے بارودی سرنگیں صاف کرنے والوں کے لیے تقریباً یقینی موت ہوتی. پاؤں ادھر اس کا کسی بارودی سرنگ پہ پڑا اور وہیں وہ فوراً مر جاتا. بڑا مشکل کام ہے, زمین کے اندر بارودی سرنگیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو صاف کرنا ہے, خود اپنا ہی پاؤں پڑ جاتا ہے اور اکثر مر جاتے ہیں اور وہاں تو خیر شہید ہو رہے تھے. اس کو بلایا گیا کہ تم نے کتنی بارودی سرنگیں صاف کی؟ اس نے کہا کہ بہت کی ہیں, لیکن میں بتاؤں گا نہیں تعداد کتنی. انہوں نے کہا پھر بھی آپ ٹی وی پہ پروگرام آئے, آپ بتائیے. کہا نہیں میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ میں نے اتنی بارودی سرنگیں صاف کی ہیں تو میرے وہ ساتھی کہ جنہوں نے مجھ سے کم صاف کی ہوں گی ان کے دل میں میرے لیے ایک احترام کا جذبہ پیدا ہونے لگے گا, وہ مجھے زیادہ عزت دینے لگیں گے. اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ وہ تعداد بتاؤں. تو دیکھیے بعض اوقات انسان اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو اپنے کوشش کریں کہ اپنے دامن کو ان چیزوں سے آلودہ نہ ہونے دیں. یہ علم دین حاصل کرنے میں بہت پریشانیاں آپ کو لے کر آئے گا اور آپ کو پورے ہدف اور مقصد ہی کو ختم کر کے رکھ دے گا شیطان. اب شیطان نے دیکھا کہ یہ یہاں آنے سے رک تو نہیں سکتی. کتنی طالبات ایسی ہیں جو نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہمارا فاطمہ گروپ ہے 10 سال ہو گئے ہیں, اس میں سے اکثر طالبات. لیکن اب شیطان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اب میں آنے سے روک تو نہیں سکتا اس کو, اب میں کیا کروں. تو وہ تزکیہ نفس سے پیچھا ان کا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے, اس سے یہ ہٹ جائیں. اس کے بعد یہ جتنا بھی علم حاصل کرتے رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگا. تو بلعم باعور کی مثال سامنے, اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہی نہیں تھا, لیکن بہرحال دیکھیے کیا اشر اس کا ہوا. اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, جن کی تفسیر المیزان ہے بہت مشہور اور بہت ہی صاحب کرامات اور انتہا سے زیادہ ایک بلند کردار کے اور علمی لحاظ سے انتہائی بلند مقام کے حامل تھے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی. اور کرامتیں بھی جو ان کے متعلق مشہور ہیں, حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو یہ بھی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اپنے جسم سے اپنی روح کو نکالنے پر بھی قادر تھے. روح کو جسم سے باہر نکالتے تھے پھر اندر, یعنی بہت سی ایسی کرامتوں کا ظہور بھی بہرحال ہونے لگتا ہے, بعض افراد کہتے ہیں اس طرح سے. تو اکثر اتنا علمی مقام حاصل کرنے کے باوجود بھی کہ کہیں یہ ایسی چیز میرے اندر پیدا نہ ہونے لگے. اکثر لوگ ان سے طالب علم آ کے کہتے تھے کہ آغا آپ نماز پڑھائیں, تو طالب علموں سے کہتے تھے, طالب علموں کو آگے کرتے تھے اپنے, نہیں تم نماز پڑھو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان کے گھر جاتے تھے بہت سے طالب علم, اور ہم انتظار کرتے تھے کہ آغا جب آئیں گے تو ان کی امامت میں جو ہے ہم نماز پڑھیں گے.
ہمیشہ دیر سے آتے تھے, یہاں تک کہ کوئی طالب علم آگے کھڑا ہو جاتا تو پھر محمد حسین طباطبائی نکل کے آتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا طریقہ کار کہ شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو جائے, کیونکہ جب نماز کے لیے جب انسان آگے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں ایک چیز آ تو سکتی ہے ایسی, اس طریقے سے کہا جاتا ہے اویس قرنی. اویس قرنی پیغمبر اسلام کے جو صحابی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, یہ اویس قرنی کی قبر مبارک ہے. اویس قرنی نے اپنی پوری زندگی میں فقط ایک دفعہ نماز جماعت پڑھائی, ایک دفعہ بس. جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہی لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, تو ایک دفعہ نماز پڑھائی. کہنے جب ایک نماز پڑھا کے فارغ ہو تو کہنے لگے کہ میرے دماغ میں تو یہ خیال آنے لگا کہ میں ان تمام لوگوں سے افضل ہوں, جبھی تو مجھے آگے کھڑا کیا ہے. میں اپنی عاقبت کو لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا. بس ایک نماز جماعت پڑھائی, اس کے بعد کہ یہ واہبہ جو ہے لوگوں کی, یا آگے کھڑا ہونا کہ جناب میں تو بہت قابل ہو گیا ہوں. مثلا میں آپ سے خطاب کروں, میں اپنے تئیں بہت سمجھنے لگوں اپنے آپ کو کہ اتنی ساری خواتین سامنے بیٹھی ہیں 200-250, تو میں ان سے ان کے مقابلے میں بہت عالم فاضل ہو گیا ہوں. اگر دماغ میں خیال آئے تو شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو گیا. اب یہ بدترین علم میرے لیے بن جائے گا جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پھر شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. بلے میں باور کی مثال سامنے دماغ میں اس کتے والی شکل کو ہمیشہ رکھیے گا کہ یہ والی ہماری مانوی شکل نہ بن جائے. تو اسی طریقے سے یہ جو علامہ محمد حسین طباطبائی, کہ جب انہوں نے تفسیر المیزان لکھی تھی, جو عالم اسلام کی بہترین تفسیروں میں سے ایک ہے تفسیر المیزان, تو ان کے بھائی سید محمد حسین طباطبائی کے ایک بھائی دوسرے ملک میں تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ایک تفسیر المیزان مکمل کر لی. انہوں نے ایک دفعہ ایک خط ان کو بھجوایا, آیت اللہ طباطبائی کو خط بھجوایا اور کہا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر قرآن لکھی ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی کو جواب میں خط لکھا کہ ہاں میں نے تفسیر قرآن لکھی ہے. تو بھائی کا پھر خط ایک اور آیا دوبارہ ان کے پاس, کہا کہ والد مرحوم کی روح میرے خواب میں آئی تھی اور آ کر کہا کہ محمد حسین سے کہو, یعنی محمد حسین طباطبائی سے, کہ اس نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے اس کا ثواب مجھے ہدیہ نہیں کیا. بھائی کو اچھا جو تفسیر کا نام جو المیزان تھا یہ بھی بھائی کو پتہ نہیں تھا, دوسرے ملک میں تھے. خواب میں آ کر تو بعد میں بڑے شرمندہ اور بھائی کو خط لکھا کہ اصل میں اس جیسی تفسیر, یعنی کتنی نابغہ روزگار تفسیر کی, اس کے عالم اسلام کی یعنی فرسٹ 10 تفاسیر کا اگر انتخاب کریں تو اس میں تفسیر المیزان آئے گی, ان پورے 14 سال کی تفاسیر جو بھی لکھی گئی. کہا کہ اصل میں نے اپنے والد کو اس وجہ سے ثواب ہدیہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے اس عمل کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. میں کیا پیش کروں اس عمل کو, یعنی کوئی ایسا خاص کام میں نے نہیں کیا کہ والد کو ایک ہدیہ پیش کروں اس کے لیے. والد خود بھی عالم دین تھے ان کے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کو ہر ایسی صورت میں کہ جہاں ورنہ سوچتے کہ میں نے اتنی زبردست تفسیر لکھی اس کا ثواب فلاں کو کر بھی سکتے تھے, لیکن کیا ہے کہ اپنے اس کام کو اتنا کم سمجھتے تھے پروردگار کے مقابلے میں. جیسے ائمہ معصومین کے بہت سے استغفار ایسے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پیغمبر خدا کیوں استغفار کرتے تھے, یہ ائمہ کیوں استغفار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے, یعنی علماء یہ بیان کرتے ہیں ان کے استغفار کرنے کی وجہ نعوذ باللہ کوئی گناہان یا مکروہات نہیں ہوتے تو معصوم ہیں. وہ پروردگار کی عظمت کے مقابلے میں اپنی نماز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اس جیسے صاحب جلال و جمال کے لیے ہدیے کے طور پر اتنی ناقص نماز, اس کی بنا پر وہ استغفار کرتے تھے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں ان کے استغفار کی جو علماء نے بیان کی, جو اگلی کلاسز میں انشاءاللہ آتی رہیں گی, لیکن اس کام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ مثلا شیخ عباس قمی, یہ جو آپ مفاتیح الجنان جو پڑھتی ہیں نا شیخ عباس قمی, وہ ان کی لکھی ہوئی جو ہر گھر میں جو مفاتیح ہے آج. شیخ عباس قمی بہت زیادہ پرانے نہیں, امام خمینی کے استاد تھے. آپ کے دماغ میں شاید ہوگا یہ 1000 سال پرانے ہیں, 500 سال پرانے, ایسا نہیں. امام خمینی کے استاد شیخ عباس قمی, اور ان کے بیٹے ابھی شیخ محسن محدث, ان کا ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میرے خیال شاید چند مہینے ہوئے ان کے انتقال کو, شیخ محسن محدث کی. جو لوگ ایران زیارات وغیرہ پہ جاتے تھے اکثر ان کو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی دیکھ سکتے تھے, تو اتنی زیادہ پرانی بات نہیں. تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے میرے والد گرامی نماز جماعت پڑھ کے گھر آئے تو مجھ سے کہا کہ شیخ اے عباس, آج میں نے دیکھا کہ عالم ایک بڑی اچھی کتاب جو ہے سے موت کا حال جو ہے پڑھ رہے تھے, کاش تم بھی اس جیسی کتاب لکھ دیتے. کہہ رہے میری زبان پہ جملہ بار بار آنا چاہ رہا تھا کہ بابا
وہ کتاب میری ہی لکھی ہوئی تھی جو عالم جس کتاب سے پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے, لیکن کہہ رہے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں بابا کو یہ کہہ سکوں کہ کتاب میں نے لکھی. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کو, بہت سارے افراد کا بڑا دل چاہنے لگتا ہے کہ ادھر اس نے کوئی نیک عمل کیا اور پورے معاشرے کے اندر وہ بتا دے کسی طرح سے. یہیں سے شیطان کا پھر مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آ گیا, اب آپ کی نیت کو لوگوں کی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا, خدا والی نیت کو آپ کے دماغ سے بھلا دے گا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو لوگ جس کا خیال نہیں کرتے. اور مدرسے آنے کے بعد جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی, ان کی بھی ایران میں تقلید ہوتی ہے, اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان کے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے. ان کے بہت سے فتاوے آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے. اس وقت موجود ہیں, حیات ہیں, ماشاءاللہ ان کی تقلید ہوتی ہے. بہت سے مسائل میں آپ ان کی طرف رجوع بھی کریں گی, جو ہم بہت سے فقہی مسائل جب بتائیں گے تو بہت سے مسائل میں آسانی آپ لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے گی جب آیت اللہ وحید خراسانی کے فتاوے ذکر ہوں گے. آیت اللہ وحید خراسانی دینی طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ایک درس میں فرماتے تھے, فرمایا انہوں نے کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ اصل ہیرو اور پہلوان وہ ہے, اصل ہیرو وہ نہیں ہے کہ جو مدرسے جب آئے اس وقت وہ بڑے اخلاص کے ساتھ آئے. وہ تو ہر شخص جو بھی مدرسے میں داخلہ لیتے اس میں اخلاص ہوتا ہی ہے. شروع والے اخلاص کا کوئی اعتبار نہیں. اصل ہیرو, یا آپ کے لیے میں کہوں کہ ہیروئن وہ ہوں گی یہاں پر کہ جو مدرسے سے جب رخصت ہونے لگیں گی اور تعلیم کا سلسلہ ایک لحاظ سے جب وہ اپنا مدرسے کے لحاظ سے موقوف کریں گی, ظاہر ایک خاص عدد کی حد تک کہ آپ کو 3 سال 4 سال 5 سال 1 سال 2 سال جتنا بھی آپ حاصل کریں گی, اصل خاتون وہ شمار ہوں گی جو یہاں سے نکلتے وقت جن کا اخلاص برقرار ہے. شیطان نیتوں کے اندر تبدیلی کر دے گا. شروع میں مدرسے میں جس وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے انسان, اس وقت تو سارے مخلص ہوتے ہیں. اس کی بڑی مثال حج ہے. حج پہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھیں فلاں سے معافی مانگنے جاتا ہے, رشتہ داروں کو مناتا ہے, لوگوں کے قرضے کو واپس کرتا ہے, کس سے پیسے لیے تھے وہ واپس کرتا ہے, کس کی کتاب رکھی تھی وہ واپس کرتا ہے. جس وقت جا رہا ہوتا ہے اس وقت تو بڑا قابل اعتبار مخلص اور پیدا بھی ہو جاتا ہے اخلاص اس میں. لیکن جب خانہ کعبہ پہنچ گیا, حج انجام دے لیا, مطمئن ہو جاتا ہے, جس وقت فلائٹ واپس آ رہی ہوتی, آپ یقین کیجئے جب وہ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب فرماتے تھے نا, جو پنجاب کے عالم دین یہاں پر آتے تھے, اکثر مجلسیں پڑھتے تھے, تو وہ خیر ایک خاص واقعے کے تناظر میں بات کہتے تھے کہ حج پہ جانے والوں کا تو اعتبار کرنا, واپس آنے والوں کا اعتبار نہ کرنا. وہ تو خاص تناظر میں کہ جب حج پہ صحابہ گئے تھے تو بڑے مخلص تھے, پھر جب وہاں سے واپس آئے تو ولایت علی کا انکار کرتے ہوئے وہاں سے واپس آئے, اور مولا اپنے احتجاج کو بار بار ریکارڈ کراتے تھے کہ تم موجود تھے, پیغمبر سے کیا سنا تھا, تو انکار کرتے تھے اور نہیں بتاتے تھے. حج پہ جانے والوں کا اعتبار کرنا, واپس آنے والوں کا نہ کرنا. مدرسے میں داخل جو لے رہا ہو اس کا تو اعتبار کر لینا, جو مدرسے سے رخصت ہو رہے ہیں اس کا اعتبار نہ کرنا. یعنی تو میں نے اپنے الفاظ میں ایک لحاظ سے بات کہی. تو حج پہ کیا ہوتا ہے, واپس آ رہے ہوتے ہیں, جو داڑھی انہوں نے رکھی ہوتی ہے دوران حج, جدہ ایئرپورٹ پہ واپسی میں باتھ روموں میں ریزر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور داڑھی مونڈ کے یہاں واپس آ رہے ہوتے ہیں. بس ایک لحاظ سے ایک وہ ہوتا ہے, خانہ کعبہ دیکھ لیا, سارے انجام دے لیا اعمال, وہ سارا اسلام کا جو حیضہ ہوا ہوتا ہے ایک لحاظ سے, اگر اس لحاظ سے کہی جائے بات, وہ سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے خواتین, جہاز جو ہے جناب لینڈ کرنے والا ہے, ایک ایک باتھ روم کے اندر 10 خواتین گھسی ہوئی ہیں اور میک اپ لپسٹک اور سب چیزیں لگائی جا رہی ہیں. ابھی تو بھائی اتنا آپ کر کے آ رہی تھیں, سب چیزیں سن کر آ رہی تھیں, اور فوراً آتے ہی جو ہے اتنی زیادہ ان تمام چیزوں کی فکر, یعنی وہ چیز کیونکہ حاصل ہو گئی تو بس اب شیطان نے ایک کہا کہ مدرسے میں داخلہ لے تو لیا تم نے, اب مطمئن کر دے گا آپ کو, اب بہت ساری چیزوں سے آپ کو غافل کرے گا, تزکیہ نفس سے غافل کرے گا, اور آپ کے اندر وہ تمام برائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو اس سے پہلے آپ نے سنی. اچھا, اب یہی وجہ ہے کہ دماغ میں ایک چیز آپ اور رکھیے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے, ہم تو خیر آپ ہی کی طرح کے ایک طالب علم ہیں, لیکن یہاں پہ علماء وغیرہ آپ کو پڑھانے آئیں گے, وغیرہ سے فارغ التحصیل علماء بھی ہیں, اور نجف سے مثلا وزیری صاحب جیسے بڑے بڑے علماء وہ بھی آپ کو پڑھانے کے لیے آئیں گے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد کی بے احترامی بہت سی طالبات کی طرف سے ہو جاتی. یہ بات یاد رکھ لیں, یہ بات مشہور ہے علماء نجف اور علماء قوم میں کہ جو شخص بھی اپنے استاد فقہی کی توہین کرتا ہے,
آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، دنیاوی نقصان اس کا ایک خاص طور پر نوٹ کیا گیا ہے کہ اس کو جوانی ہی میں موت آ جاتی ہے. یہ ایک دنیاوی نقصان ہے جو اس کو اٹھانا پڑتا ہے. کتنے ہی واقعات ایسے گزرے ہیں. آپ نے اگر معصومہ قوم کے روضے کی زیارت کی ہو تو اس کے جو قبرستان جو جہاں جواد ملکی تبریزی کی قبر میں نے آپ کو دکھائی تھی، اسی قبرستان کے اندر مرزا قمی کی قبر بھی. مرزا قمی جن کی کتاب، یہ ان کی قبر ہے جس کے اوپر ان کی کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، القوانین. قوانین جو ان کی کتاب کا نام ہے، اتنی بہترین کتاب انہوں نے لکھی مرزا قمی نے. لیکن اس کے بعد اس کتاب کا جواب ان کے ایک شاگردی نے لکھا جو بہت قابل شاگرد تھا، لیکن اپنے استاد کا بہت سی جگہوں پہ مذاق اڑایا اس کتاب میں کہ یہ دیکھیے یہ مسئلہ انہوں نے لکھا، ایک مزاحیہ جملہ لکھ دیا. مثلا کیا ہوا کہ جوانی میں ہی 30-35 سال کی عمر میں ہی اس کو موت آ گئی، حالانکہ اتنا نابغہ روزگار جینیس شاگرد، لیکن اس کے باوجود بھی. تو بہرحال کبھی بھی استاد کے احترام میں کوئی کمی نہ کری. یہ مرزا قمی ہے جن کی قبر ابھی آپ نے دیکھی. ان کی توہین ان کے ایک شاگرد نے کی، جوانی میں موت آ گئی. اسی طریقے سے بہرحال ہر شخص کو اپنے استاد کا خاص احترام، حتیٰ کہ دلی احترام بھی کبھی کم نہ ہو، نہ ان کے متعلق کبھی کوئی بدگمانی. میرے استاد محترم جو مولانا مرزا صادق حسن صاحب قبلہ، یعنی ہر کوشش، یعنی میں اپنی بہت سے ایکسپیرینس اپنے صرف اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی یعنی انکریج آپ ہوں بہت ساری چیزوں کے لیے، کہ اتنا جو بھی ہم نے ان سے حاصل کیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جو نیک عمل بھی اگر کوئی انجام دیں جو ان کے شاگرد ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کو ہدیہ کریں، حتیٰ کہ آپ اپنے واجبات اور مستحبات تک اپنے اساتذہ کو ہدیہ کر سکتی. آقا سیستانی کا بھی مسئلہ اور دیگر علماء کا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے واجبات کا ثواب بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اپنے مستحبات کا ثواب بھی. آپ نے نماز ظہر پڑھی، اس کا ثواب میرے فلاں استاد کو پہنچے. جی ہاں، چاہے حیات، اس میں زندہ اور مردے کا بھی کوئی دخل نہیں. یہ کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے تو یہ سب چیزیں بھی کی جا سکتی. تو آج مجھے اور بھی بہت سارے مسئلے بیان کرنی تھی چیزیں، لیکن صرف 2 منٹ جی 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 ہاں، اپنے جو بھی واجب آپ کی، حتیٰ کہ کوئی واجب حج کر کے آیا اس کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے. نماز آپ نے کوئی سی بھی واجب پڑھی اس کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے. روزہ رکھا آپ نے واجب، اس کا ثواب بھی زندہ اور مردہ سب کو ہدیہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اب باتیں بہت سی ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور لیکچر بھی ہے، اور درمیان میں جو بھی وقفہ آئے گا 5-7 منٹ کا، اس میں کچھ ضروری اعلانات ہیں انتظامیہ کی طرف سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. انہیں غور سے سنیے، کیونکہ ٹھیک 3:30 بجے 1 منٹ بعد یہاں لائٹ جانے والی ہے. جو خیر وہ تو جنریٹر چل جائے گا آپ لوگوں کے لیے. اور جو نیا جو استاد ہیں برادر وسیم عام صاحب، وہ آپ کو اخلاقیات کی جو ایک کلاس آپ لوگوں کی لیں گے. اب وہ بھی غور سے آپ سنیے گا. بہت باتیں ابھی آپ کے دماغ میں بہت سی ہوں گی، مجھے بھی بہت کرنا تھی، میں آدھی بھی باتیں نہیں کر سکا اور بات سے بات نکلتی چلی گئی اور ادھر ادھر معاملہ چلا گیا. لیکن انشاءاللہ جب آپ یہاں موجود رہیں گی، پابندی سے آتی رہیں گی، تو اب تو گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد وآلہ محمد. آپ میں سے جن کے بھی سوالات ہوں، ایک پرچے بھی لکھ کے کوئی بھی ایک مانیٹر کلاس میں آپ بنا لیں، ان کو دے دیا کریں.